نام لینے جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ بتا دیں۔ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں۔ سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تم مرزا قرآن حدیث میں تو تمہارے بابوں کے بھی نام نہیں ہے، شوکانی کا نام نہیں ہے، ابن کثیر کا نام نہیں ہے، ابن تیمیہ کا نام نہیں ہے، شیخ زبیر علی زئی کا نام نہیں ہے۔ وہ کیا اب اس سے یہ کہنا پڑے گا کہ جب انجینئر مرزا کا نام قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس لیے میں مرزا کو جو ہے ایمان والا بھی تسلیم نہیں کرتا؟ یہ جاہل انجینئر مرزا کو کیا معلوم ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ جن کے بارے میں حضور عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ حالیہ میں انجینئر محمد علی مرزا سے حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے سوال ہوا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اللہ کا ولی لوگ مانتے ہیں، تو کیا یہ ماننا ان کا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ مجھے داتا گنج بخش ہو یا خواجہ اجمیری ہو، ان کی ولایت قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیجئے، میں انہیں اللہ کا ولی مانوں گا۔ عوام کا کیا ہے؟ عوام تو گرو نانک کو بھی اللہ کا ولی مانتی ہے، آگے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ گاندھی جی کو بھی اللہ کا ولی مانتی ہے، یا کسی اور جو ہے غیر مسلم کا نام لے کر وہ ٹھٹا یہ کر دے کہ ان کو بھی لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں، تو کیا میں اللہ کا ولی مانوں؟ تو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے نام جوڑ کر ان کا مذاق اڑانا، یہ خود رب ذوالجلال کے قہر کو دعوت دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر نازل کرنے کی دعا کرنا ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ للحرب، کہ جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ مرزا انجینئر نے جو یہ کہا کہ ان کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، اس لیے میں ان کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، اور جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میرے سامنے میں نے میز پر سجائی ہوئی ہیں، جو اس کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھی، مشکات المصابیح ہو، صحیح مسلم شریف ہو یا بخاری شریف ہو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بابے یعنی جن بزرگوں کو میں مانتا ہوں، جن کی ولایت کو میں مانتا ہوں، ان کی کتابیں میرے سامنے موجود ہیں۔ تو یہاں سے دو باتیں ایک یہ نکلی، ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی ولی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ دوسرے بات میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم ولی مانتے ہیں ان کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث میں ہمیں نام دکھا دو، ہم انہیں اللہ کا ولی مانیں گے۔ تو یعنی تین طرق سے اس نے یہ بات کہی، اور آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں اسی کو لے ڈوبنے والی ہیں۔ یہ تینوں جو چیزیں، یہ تینوں اصول اس نے جو بنائے ہیں، یہ نہ کہ قرآن میں موجود ہیں، نہ حدیث میں موجود ہیں، نہ اکابرین اور اسلاف کی کتابوں سے موجود ہے، اس کے خود ساختہ جو ہے نا، یہ تینوں اس کے قانون ہیں۔ اب اگر میں اس کے ہی قانون اور اس کے ہی ترازو میں اگر اسے تولوں تو بات سمجھ میں یہ آئے گی کہ مرزا نے اپنے جن بابوں کا حوالہ دیا، جب اس نے کہا کہ داتا گنج بخش کو اس لیے نہیں مانتا کہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، خواجہ اجمیری کو نہیں مانتا، ایسے ہی اگر آپ آگے چلیں تو حضور غوث اعظم کو نہیں مانتا اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اب آگے چل کر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ میں ائمہ اربعہ کو بھی نہیں مانتا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس لیے کہ ان کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، ان کا نام کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اب اس سے اور آگے چلیں تو جن کو یہ اپنا بابا تسلیم کر رہا ہے، جن کو یہ اپنا بزرگ تسلیم کر رہا ہے، کہ جن کی کتابوں کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے کہ ان کی کتابیں ہیں، تو میں اس انجینئر جاہل مرزا سے اور اس کے چیلوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مشکات المصابیح جو تو نے سامنے میز پر رکھی ہوئی ہے، کیا صاحب مشکات کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ کیا امام مسلم کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟
کیا امام بخاری کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ کیا جامع ترمذی کے جو مصنف ہیں ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ کیا ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اس کے علاوہ مجموع الزوائد ہے، بیہقی ہے، سنن الکبریٰ ہے، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان سب کے کیا مصنفین کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ جن کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر سجا کر رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے ہی قاعدے سے، تمہارے ہی ترازو سے، تم اپنے ہی آلے سے یہاں پر فیل ہو گئے، اس لیے کہ تم نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں ان کا نام ہمیں دکھا دو، کہ داتا گنج بخش کا نام قرآن اور حدیث سے دکھا دو، خواجہ اجمیری کا نام قرآن و حدیث سے دکھا دو، غوث اعظم کا نام قرآن و حدیث سے دکھا دو، تو میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو اب ان کے نام تم کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن اور احادیث میں ڈھونڈ کر ان کا بھی ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی تم انہیں اپنا بابا تسلیم کرتے ہو، اپنا بابا مانتے ہو، اپنا بزرگ مانتے ہو۔ اب اگر اور اس سے آپ آگے چلے تو 12 امام جن کو سنی اور شیعہ مانتے ہیں، امام حسن ہے، امام علی ہے، امام تقی ہے، امام زین العابدین ہے، امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، تو یہ جتنے امام ہیں ان کا ذکر کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ اب اگر اس سے اور آگے چلیں تو آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا ہم نام سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں نام ہمیں کتنوں کے ملتے ہیں؟ اگر آپ اٹھائیں گے اسماء الرجال کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں گے 8 سے 9 ہزار کے لگ بھگ جو ہے ہمیں نام صحابہ کرام کے ملتے ہیں۔ اب وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ کیا ان کو نہیں مانیں گے آپ کہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں؟ اس سے بڑھ کر اگر آپ چلیں قرآن مقدس میں کتنے صحابہ کرام کے نام موجود ہیں؟ اگر صحابیت کا معیار اگر قرآن سے اگر نکالا جائے تو پھر یہاں پر مرزا خود فیل ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے کتنے صحابہ کرام ہیں جن کا نام قرآن مقدس میں موجود ہے؟ ہمارے اہل سنت فرماتے ہیں سوائے ایک صحابی کے کسی اور دوسرے صحابی کا نام، یعنی قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے کسی اور صحابی کا نام موجود نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خلیفہ بلا فصل یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی صحابیت کی گواہی خود قرآن مقدس دے رہا ہے۔ تو مرزا قرآن حدیث میں تو تمہارے بابوں کے بھی نام نہیں ہے، شوکانی کا نام نہیں ہے، ابن کثیر کا نام نہیں ہے، ابن تیمیہ کا نام نہیں ہے، شیخ زبیر علی زئی کا نام نہیں ہے۔ وہ کیا اب اس سے یہ کہنا پڑے گا کہ جب انجینئر مرزا کا نام قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس لیے میں مرزا کو جو ہے ایمان والا بھی تسلیم نہیں کرتا؟ تو معزز سامعین و ناظرین اکرام، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث نے ہمیں معیار دیا ہے، قرآن حدیث نے ہمیں ترازو دیا ہے کہ آپ ولی کو کیسے پہچانیں گے۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب ہم نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں گے اور دوسرا یہ ہے وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، سنت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ تہجد گزار ہوں گے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، نوافل کی کثرت کر کے قرب خداوندی کو پانے والے ہوں گے۔ اگر آپ حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا لیں تو آپ کو ان کی زندگی عین قرآن اور احادیث کے مجموعے میں آپ کو نظر آئے گی، ان کی زندگی آپ کو عین قرآن و حدیث سے مزین نظر آئے گی، ان کی زندگی آپ کو عین قرآن حدیث کے سائے تلے نظر آئے گی۔ ان کا اٹھنا سنت مصطفیٰ کی طرح تھا، ان کا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کی طرح تھا، ان کا چلنا سنت مصطفیٰ کی طرح تھا، ان کی زندگی شریعت مطہرہ کے سائے میں جو ہے گزرا کرتی تھی۔ یہ ایک ایک چیز کو قرآن اور حدیث سے تول کر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جاہل انجینئر مرزا کو کیا معلوم ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ جن کے بارے میں حضور عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ جن کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے پکار کر کہا تھا کہ یہ گنج بخش یہ مظہر نور خدا ہے اور یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے رہنما ہے۔ یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف وہ ولی ہی نہیں ہے بلکہ وہ ولی گر ہیں، جس کو دیکھیں اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں۔